الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. آج ایک مرتبہ پھر ٹریفک کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے یہاں آتے ہوئے جو 10 منٹ کا راستہ ہے 45 منٹ لگ گئے اور معاملہ وہی جام تھے اور اس میں ہماری جلدی، ہماری تربیت نہ ہونا، اپنا کام جلدی نکالنا، دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ کرنا، اس کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ہزاروں مصیبتوں میں پڑتے ہیں جو نظر آتی ہے. ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، 10 کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام نکال لیں، رانگ وے آ کے الٹا آ کے ہم اپنا کام نکالیں، سیدھے ہو جائیں، ساری ٹریفک خراب ہو جاتی ہے. اصول پر کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے، قواعد پر چلنے کو تیار نہیں. ادھر حکومت کا مسئلہ ہے، وہ ان کی پلاننگ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا. یہ سارے مسائل ہیں جو امت کو چھوٹے لیول پر درپیش ہیں تو بڑے لیول پر بھی درپیش ہیں. جب آپ اپنا گھر صحیح نہیں کر سکتے، آپ کو گاڑی صحیح چلانی نہیں آتی، آپ ایک روڈ صحیح نہیں بنا سکتے، آپ اپنے گھر کو سدھار نہیں سکتے، آپ چھوٹی سی بات میں 10 منٹ میں 5 منٹ کے لیے کسی مسلمان بھائی کا خیال کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر شام، لیبیا اور عراق کے مسائل اور فلسطین کے مسائل اور پاکستان کے بجلی کے مسائل اور اکانومی کے مسائل اور دین کے مسائل یہ کہاں سے حل ہوں گے؟ پہلے انسان چھوٹے مسائل حل کرنا سیکھتا ہے، چھوٹی چیزوں میں ادب تمیز سیکھتا ہے، احساس سیکھتا ہے دوسروں کا، اس کے بعد دوسروں کے لیے کام ہوتا ہے. ہم ایسی قوم ہے جو انفرادیت کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں. میں اور میری زندگی اور میرا گھر یہ صحیح ہو جائے، باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس سے. یہ ہمارا مزاج بوجو بن گیا ہے. اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں، اس میں حکومت کی غلطیاں بھی ہیں، اس میں معاشرے کی بھی ہے. لیکن جب تک ہم اپنا گھر صحیح کرنے کو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کو ہر آدمی تیار نہیں ہوگا تو یہ بھول جائیں کہ ہم کوئی بڑے مسائل ملک کے حل کر سکیں گے. شاید 50 سال گزر جائیں حل نہ کر سکیں ہم. جو قومیں حل کرنا چاہتی ہیں وہ صفات کی بنیاد پر چند سالوں میں اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. جرمنی 1945 یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد ہو گیا تھا. پورے جرمنی کا 20% اسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا تھا. جاپان بھی ایسے ہی. ان کے 1.5 کروڑ لوگ کیمپوں میں رہا کرتے تھے. 1.5 کروڑ لوگ. جرمنی مقروض اتنا تھا کہ 17 ممالک ملک مل کر، یعنی یہ 60 سال پہلے کی بات ہے، وہ جرمنی کو امداد دیا کرتے تھے. اس میں پاکستان بھی تھا. حیرت کی بات ہے 1955 میں پاکستان نے جرمنی کو امداد دی تھی، 12 کروڑ روپے کا قرضہ دیا تھا. اور آج وہ جرمنی کہاں کھڑا ہے؟ ان کا GDP اس وقت تقریباً $14 ٹریلین ہے اور ہمارا ایک بھی نہیں ہے. یعنی وہ ہم سے 100,000 گنا آگے ہر چیز میں، تربیت میں، ساتھ میں چلے گئے. لیکن اس میں جو اصل چیز ہے، جاپان تباہ ہوا اڑ گیا، جرمنی تباہ ہوا اڑ گیا، اور ہم اس جگہ پر ہیں جہاں وہ 60 سال 70 سال پہلے تھے. تباہی کی اس جگہ پر ہیں. وہ 60-70 سال پہلے اپنے روڈز کو، اپنے نظام کو، اپنے اخلاق، امانت دیانت کو جتنا اعلیٰ کر چکے تھے، ہم آج بھی نہیں کر سکے، بلکہ بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان 10 سال پہلے جتنا تھا بدتر ہو جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ عمارت سے نہیں ہوتی، ترقی صفات سے ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ وہ اپنے اچھے بھلے کا مالک ہے. اگر انسان اپنے دل کو خوبصورت بنائے گا، انسانوں کا مجمع ایک خوبصورت معاشرہ بنائے گا جو دوسروں کا خیال کرنے والا، اجتماعی سطح پر رہنے والا، اجتماعی زندگی خوبصورت گزارنے والا، اللہ کا بھی وفادار، بندوں کا بھی وفادار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس صفات کے نتیجے میں انسانوں کو اس کے فائدے دینا شروع کر دے گا. اور اگر معاملہ یہ ہو کہ ہر آدمی اپنی 2 اینٹ کا گھر صحیح کرنا چاہتا ہو، ہر فرقہ اپنی 2 اینٹ کی مسجد صحیح کرنا چاہتا ہو، ہر جماعت اپنے کارکنوں کو نوازنا چاہتی ہو اور اپنا ایجنڈا چلانا چاہتی ہو، تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہاں گاڑی چلتی ہے چوراہے پر، ہر آدمی، ہر گاڑی والا چوراہے کو پہلے پار کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی کر نہیں سکتا، پھنس سب جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں پہلے پار کروں.
اور اگر ہر آدمی یہ چاہے گا کہ سب مل کر ایک اصول بنائیں گے اور اصول پر سب آگے پیچھے جائیں گے، مجھے 5 منٹ دیر بھی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، تو سب نکل جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اور فطرت کے اصول بتائے ہیں، جب تک ہم اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، اپنے مذہب میں، اپنے رہن سہن میں ان پر جینا نہیں سیکھیں گے اور اولاد کی تربیت اس پر نہیں کریں گے، ہم شاید 50 سال بعد اس سے بھی بدتر حالت پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع تھا تربیت اولاد کا تھا۔ تربیت اولاد پر 3 باتیں ہو چکی ہیں، 3 درس ہو چکے ہیں، آج چوتھی بات ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اولاد کی ایمانی تربیت کیسے کرنی ہے، یعنی پہلی تربیت جو اولاد کی کرنی ہے وہ اس کی دین پر کرنی ہے۔ پہلی چیز جو سکھانی ہے وہ اس کو دین سکھانا ہے، دیندار بننا سکھانا ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا جہان کے تمام علوم سکھائیں، اس کو انجینئر بنائیں، اس کو پائلٹ بنائیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن پہلی چیز آپ نے ایک مسلمان بچے کے طور پہ دین آپ نے سکھانا ہے، کیونکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں ایک مسلمان نسل تیار کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ایک کارآمد نسل صرف تیار کر رہا ہوں، یا جس طرح کوئی غیر مسلم سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل سوچ رہا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا، بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں دنیا کے لیے کارآمد، نفع مند، بیدار مغز، پرعزم اور باہمت مسلمان نسل چھوڑ کے جانی ہے مجھے، تاکہ ہمارے مستقبل ایسے ہاتھوں میں ہوں جو اس ملک اور قوم اور دین کی ترقی میں کارآمد ثابت ہوں۔ ایسی نسل چھوڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی تربیت اس کی کس کی ہوگی جی؟ دین کی تربیت۔ اور دین کی تربیت میں اس کو آپ نے اہمیت سکھا دینی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ اگر آپ اس کو ایک ایک عمل کی اہمیت سکھائیں گے تو بہت لمبا چلے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دی، دین کی بات ایک مرتبہ ڈالنے پر محنت کر دی، دین کی اہمیت، پھر آپ کو دین کے سارے کاموں کی الگ الگ اہمیت نہیں بتانی پڑے گی۔ نماز کی، زکوٰۃ کی، سخاوت کی، معافی کی، جھوٹ نہ بولنے کی الگ الگ اہمیت نہیں بتانی پڑے گی۔ اس کو یہ بتانا کافی ہوگا کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کی عظمت پہلے بیٹھ چکی ہوگی، اب جو بھی کام آپ بتائیں گے اللہ کو ناپسند ہے وہ نہیں کرے گا، اور اس کو پتہ ہوگا یہ کام اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کام سے، وہ کام کرے گا۔ اس عمل کی الگ سے اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ ایک بات کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھائی پیارے بچے اللہ کے نبی کی سنت ہے میرے بیٹا، بس اس کو یہ بات کہنا کافی ہے۔ وہ نہیں پوچھے گا کہ میں دائیں پاؤں سے پہلے کیوں داخل ہوں، بائیں پاؤں سے کیوں نکلوں، بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا کیوں پڑھوں، دائیں ہاتھ سے کھانا میں کیوں کھاؤں، ماں باپ کی عزت میں کیوں کروں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو یہ بتانا ہے کہ سنت بہت اہم چیز ہے، اور دین و دنیا کی کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت راستے میں، اور دونوں جہانوں کی ناکامی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں ہے۔ یہ بات روز آپ نے اس کے اندر انجیکٹ کرنی ہے۔ اگر یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی راستہ آسان ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا راستہ جو خود بھی سیکھنے کا ہے، بچوں کو بھی سکھانے کا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا اس پر کہانیاں اس کو سنانا، انبیاء کی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، صحابہ کے قصے، اچھے اچھے اخلاقی کہانیاں، کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی عظمت اور محبت آ جائے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دنیا کے تمام معاملات پر بات کرتا ہے۔ اگر دین کی اہمیت بتا دی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی مجھے اپنے بھائی کو تکلیف کیوں نہیں دینی، تو وہ کہے گا اس لیے تکلیف نہیں دینی کہ دین کے خلاف ہے۔ مجھے بھائی سے دھوکہ نہیں دینا، کیوں نہیں دینا، اس لیے کہ دین کے خلاف ہے۔ میں جب کھانا کھا رہا ہوں مجھے اپنے دوست کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اس لیے کہ دین کا حکم ہے۔ تو ہر بات گھوم پھر کے دین پر آ جائے گی۔ تو دین کی اہمیت ڈالنا وہ سب سے پہلے ضروری ہے، بعد میں سارے کام آسان چلیں گے۔ اب ہم تھوڑی جزیات پر آ جاتے ہیں۔ 5-6 چیزیں جس کی تربیت خاص طور پہ ضروری ہے، وہ 5-6 صفات، وہ ٹریٹس، وہ کوالٹیز، وہ مزاج جو بچے کا بنانا ضروری ہے۔ اور یہاں یہ وہ بات یاد رکھ لیں کہ چلڈرن آر لائک منکیز، بچے بندر کی طرح ہوتے ہیں، وہ آپ کے الفاظ کاپی نہیں کرتے، آپ کے اعمال کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو اپنے اندر بھی ڈالنی پڑیں گی۔ تو یہ کہا جاتا ہے بھائی اگر ابھی تک خود نہیں سدھرے تو اپنی اولاد کے لیے سدھر جاؤ،
کہ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، بچے کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ بھی پھر شروع کرے گا. پھر آپ کس منہ سے منع کریں گے بیٹا سگریٹ نہیں پیو؟ تو پیے گا. آپ 100 دفعہ کہہ لیں نہیں پیو، دیکھے گا باپ پی رہے. لہٰذا آپ کو خود بھی تبدیل ہونا ہے اپنے آپ کو. پہلی تربیت جو اصول میں آپ کو بچے کی کرنی ہے وہ محبت کی تربیت کرنی ہے. محبت دنیا میں اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ محبت سے آپ دنیا میں کسی بھی آدمی کو کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. آپ کا ماتحت ہو، آپ کا بچہ ہو، شوہر بیوی سے کوئی کام کرانا چاہے، بیوی شوہر سے کرانا چاہے، والدین بچوں سے کرانا چاہے، بچے والدین سے کرانا چاہے، باس امپلائیز سے کرانا چاہے، محبت اللہ نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہے. اگر انسان کو یہ محبت صحیح طرح دینی، ڈیلیور کرنی آتی ہے، دنیا کا ہر کام وہ آدمی کرا سکتا ہے. یہ ایسی زبان ہے جو انسانوں تک محدود نہیں ہے، جانور بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں. جس جانور کو آپ محبت دیتے ہیں، وہ بلی ہو، وہ کتا ہو، وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو، وہ اونٹ ہو، وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو دیکھ کر اس کا طریقہ بدل جائے گا، وہ آپ کا ہاتھ چاٹے گا، وہ آپ کا انتظار کرے گا، آپ بیمار ہوں گے وہ بیمار ہو جائے گا. یہ اللہ نے جانوروں میں صفت ڈالی ہے کہ ان کو بھی محبت دی جائے، یہ زبان وہ بھی سمجھتے. جانور جب وہ محبت کی زبان سمجھتا ہے تو انسان کیوں نہیں سمجھے گا؟ اور اگر کہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت کی زبان سے کام نہیں نکل رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کی زبان ایفیکٹو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے محبت کی زبان اور وہ لینگویج سیکھی نہیں ہے. یو ہیو ناٹ لرن دا لینگویج آف لو، جو دنیا کی سب سے پاورفل، سب سے ایفیکٹو، سب سے یونیورسل لینگویج ہے محبت کی زبان. اور ہم نے جب میاں بیوی کے تعلقات میں بات کی تھی تو ہم نے اس میں محبت کی 5 زبانوں میں بات بھی کی تھی. وہی 5 زبانیں بچوں پر بھی آ جائیں گی. تو بچے، اب جب یہ طے ہوا کہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے، اور دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بچے کو آپ نے محبت سکھانی ہے تو آپ نے محبت عمل سے زیادہ سکھانی ہے اور الفاظ سے بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ جب بچہ آپ کے پاس لایا جاتا، آپ بچے کے ساتھ 3 کام کرتے تھے. آپ اس کو چومتے تھے، آپ اس کو سینے سے لگاتے تھے، آپ اس کو سونگھتے تھے، اور آپ اپنی گود میں بٹھاتے تھے. اور ایسے بھی ہوا بہت مرتبہ کہ صحابہ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے دم کروانے، برکت کے لیے. آپ ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو آپ اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، کسی کا بھی بچہ ہو. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ صحابہ ذرا شرمندہ ہو جاتے، تو آپ فرماتے نہیں نہیں بھائی کوئی بات نہیں، بچہ ہے تو کرے گا. اور آپ ایک صحابی کو دوسرے کو کہتے ہیں بھائی ذرا پانی لے آؤ، تھوڑا سا پانی آپ انڈیل دیتے اپنے دامن پر، اپنے کپڑے پر، پاک ہو جاتا. آپ فرماتے کوئی بات نہیں. تو آپ کو اپنے بچے کو محبت بہت زیادہ دینی ہے، اور جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو عملی محبت زیادہ دینی ہے. بڑا ہو جائے تو اس کو پھر محبت کے دوسرے انداز ہیں. تو چھوٹے بچے کو آپ جب بھی وہ اسکول سے آ رہا ہے، آپ دفتر سے جا رہے ہیں، ماں گھر میں ہے، بچہ آ رہا ہے، تو اس کو سینے سے لگانا ہے. 6 7 8 سال تک بچے کے ساتھ یہ کرنا ہے. اس کو چومنا ہے، ماتھے پہ چومنا ہے، اس کے گال پہ چومنا ہے، اس کو سونگھنا ہے، اور اس کو ایسے الفاظ پھر بول رہے ہیں کہ اس سے بچے کو احساس ہو جائے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میرا پیارا بیٹا، میرا بچڑا، کتنا پیارا بچہ ہے میرا، کتنا اچھا بچہ ہے بیٹا، آپ سے مجھے بہت پیار ہے، بیٹا آپ بہت پیارے ہو، میرا کتنا پیارا بچہ ہے، میرا ہیرا بچہ ہے، میرا شہزادہ ہے، میری شہزادی ہے. کوئی نہ کوئی اس طرح کے پیار کے جملے کہ بچے کے اندر پیار ڈلے. یہ ڈلتے ڈلتے یہ اتنی طاقتور چیز ہے، جس بچے کے اندر پیار ہوتا ہے وہ دنیا کے سارے کام کر سکتا ہے. ہارورڈ چائلڈ سینٹر ایک ہے خاص، انہوں نے ریسرچ دیکھی تھی کہ جس بچے کو باپ کا پیار نہیں ملتا وہ بچہ 60-70% کم کریٹیو ہوتا ہے ان بچوں سے جن کو باپ کا پیار ملتا ہے. اب یہ انہوں نے اپنے معاشرے میں کہی، کیونکہ ان کے معاشرے میں شادی کا نظام تباہ و برباد ہے. بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جن کا باپ نہیں ہے یا طلاق ہو گئی ہے، باپ دور ہے، کیونکہ ہر دوسرے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. تو وہ اس پہ ریسرچ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم دیکھیں کہ باپ جب نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا باپ نہیں ہوتا تو بچے کو. تو ان میں ان باپوں کے لیے خاص نصیحت ہے جو باپ اپنا کردار نہیں ادا کرتا. ساری تربیت اپنی بیوی پر ڈالی ہوتی ہے، اور صبح مشین کی طرح کام کرنے چلے گئے، رات کو 9 بجے آئے اور بچے سو چکے ہیں، اور ٹی وی لے کر بیٹھ گئے، اور صبح نکلے تو بچے سو رہے ہیں.
آپ کے بچے کی تربیت میں بہت بڑا خلا رہ جائے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی کا بنیادی ویژن بنائیں کہ آپ کو گھر اس وقت واپس آنا ہے جب بچے جاگے ہوں، اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ہے، ان کو محبت دینی ہے۔ اب محبت کے انداز ہے، آپ بچے کو چیزیں لے کے دے رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ گھمانے لے جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کہانی پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ افیکشن دے رہے ہیں، اس محبت ہے۔ تو آپ کو بچے کو شدید محبت دینی ہے بچپن میں، خاص چھوٹی عمر میں، کہ اس کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا اللہ نے لو ٹینک بنایا ہے، محبت کا ایک گلاس جیسے آپ سمجھیں، یہ گلاس بھرا ہونا چاہیے۔ اگر یہ گلاس محبت کا ہے تو آپ کو اتنی محبت دینی ہے کہ گلاس بھر جائے اور اس کو محبت کی خواہش نہ رہے۔ اس ریسرچ میں، دنیا کی ریسرچ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں، جو بچے چھوٹی عمر میں جیل میں چلے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو حرامی النسل ہوتے ہیں، باسٹرڈز ہوتے ہیں، یعنی جن کے ماں باپ حرام کے بچے ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو والدین کا پیار نہیں ملا ہوتا، اور وہ بچے ہوتے ہیں جن کو باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا، کیونکہ جب بچہ نسب سے نہیں پیدا ہوا، خاندان ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا، تو اس کو باپ تو نہیں ملے گا۔ جب باپ نہیں ملے گا تو بچہ کرمنل بنے گا۔ کرمنل کیوں بن رہا ہے؟ یہ تحقیق بھی آئی کہ وہ بچے یا وہ بچیاں جو چھوٹی عمر میں بدکاری کر لیتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ بچیوں کے اوپر ریسرچ آئی تو اس میں یہ پتہ لگا، ان بچیوں سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تم نے نعوذ باللہ یہ کر لی، یہ عمل کر لیا اور تمہیں حمل بھی ٹھہر گیا، تم نے کیوں کیا 14-15 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں اپنے ساتھ والے ساتھی سے، جو کچھ دیر کے لیے ہمارا ساتھی مل گیا، اتنی محبت ملی جو ہمیں زندگی میں ملی نہیں تھی اپنے ماں باپ سے۔ ہم اس محبت کے وقت کو بڑھانا چاہتے تھے کہ زیادہ ہمیں ایسا آدمی ملے جو ہمیں محبت دے رہا ہے، چاہے دکھاوے کی دے رہا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ والدین نے بچوں کو محبت نہیں دی تھی، اب وہ محبت کو کہیں اور ناجائز طریقوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ غلط دوستوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ غلط لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ والدین نے محبت نہیں دی تھی۔ اس سے وہ والدین عبرت حاصل کریں جو گھر میں مار پیٹ کا، خوف کا اور جھگڑے کا ماحول بناتے ہیں۔ جب آپ گھر میں آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی باپ نہیں آ رہا تو پتہ نہیں کوئی دیو، کوئی جن آ گیا ہے، ہاں ہو شروع کر دیا، جھگڑا مار داڑ، پتہ نہیں جیل کا وارڈن آ گیا، پتہ نہیں کون آدمی آ گیا، بیوی بھی سہم گئی ہے، بچے بھی سہم گئے، بچے دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، اور گھر آتے ساتھ میرا کھانا لاؤ، کھانا میں دیر ہو گئی تو شور کرنا شروع کر دیا، نمک تیز ہو گیا، کھانا پسند کریں، شور کرنا شروع کر دیا، کپڑے نہیں ہیں تو شور کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ یہ ماحول بنائیں گے تو آپ کی اولاد ایک ناکام اولاد بنے گی۔ لہٰذا آج کا سبق صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر شدید محبت ڈالنی ہے، گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ جھگڑا کبھی کرنا ضروری بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو بچوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا۔ غلط الفاظ بولنا ضروری بھی ہو جائے، آپ کا بہت دل کر رہا ہو، تو آپ بچوں کے سامنے نہ کریں۔ تو اگر کسی کو یہ کوئی خراب شوق ہے بھی، اللہ نہ کرے، پہلے تو اس خراب شوق کو چھوڑے، لیکن بچوں کے سامنے کریں گے تو 10 گنا نقصان زیادہ ہوگا۔ آپ کو بہت، بچے گاڑی میں جب جا رہے ہوتے ہیں، لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ جھگڑا کریں گے، غلط باتیں کریں گے، گالیاں دیں گے، غلط الفاظ نکالیں گے، بچہ جذب کرے گا اسپنج کی طرح۔ محبت دینی ہے، عمل سے بھی، زبان سے بھی، ایسے کام کرنے، جب بھی آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، کوئی ٹافی دے کے دے رہے ہیں، اس کو احساس دلائیں کہ میرے پیارے بچے، میری بچی، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے بہت پیار ہے، آپ دنیا میں میرے لیے ستارہ ہو، میں اس لیے آپ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے، آپ کا اپنا مزاج بھی تھوڑا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، جب بچوں کو محبت دیں گے۔ بچوں کو جانوروں کے ساتھ رکھنے سے بچوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ انسانوں کی طرح اتنے خراب نہیں ہو جاتے، ان کے اندر اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ تو بچوں کو جانوروں سے ایکسپوز کریں، ہو سکے تو گھر میں رکھ لیں، پرندے یا بکری یا مرغی، اور اس میں تربیت کے اور 10 فائدے ہیں اگر آپ گھر میں جانور رکھتے ہیں۔ ہم تو مشینی انسان بنا رہے ہیں، انسان نہیں بنا رہے، روبوٹ بنا رہے ہیں۔ بچے جو گاؤں میں پلتے ہیں وہ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، قدرت کے، تو وہ مرغی، بکرا یہ چیز دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہیں جو بکریوں میں، جو جانوروں میں اچھی صفات ہوتی ہیں۔ تو یہ کوشش کریں، ورنہ بچوں کو کسی طرح جانوروں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ان میں محبت آئے۔ بچوں کو ایسی کہانیاں سنائیں جس میں محبت ہے، بچوں کو بتائیں کہ اللہ کو ہم سے بہت پیار ہے، اللہ کے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ آپ بتائیں گے تو ان کے اندر محبت آئے گی۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم نے بچوں کے اندر محبت ڈالنی ہے،
اور بچوں کو ایمانی بچہ بنانا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت ڈالنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ ان کی تربیت بہت آگے چلے گی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں میں 2-3 اور صفات جیسے بہادری، حیا، سخاوت اور خود اعتمادی، یہ کیسے ڈالنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔